بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چار ایسے پراسرار عالمین کہ جس میں ہر ایک انسان ایک مقرر وقت تک زندگی گزارتا ہے۔ اس دنیا میں آنے والا ہر ایک انسان اپنی اسی زندگی کے بارے میں جانتا ہے جو زندگی وہ اس دنیا میں گزارتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب سے انسان کی سب سے پہلی تخلیق ہوئی ہے تب سے لے کر قیامت تک ہر ایک انسان بہت ساری زندگیاں جیتا اور مرتا ہے، اور اس کو ایک زندگی ایک دنیا کے بعد دوسری دنیا میں دی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری زندگی کی شروعات کب سے ہوئی اور ہمیں کب تخلیق کیا گیا، اور اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم کون سے عالم میں زندگی گزار کر آئے ہیں، اور اس دنیا کے بعد ہم کس دنیا میں جا کر اپنی باقیہ زندگیاں گزاریں گے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے ہر ایک انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار کب اور کیسے کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہم کلام ہو کر اس کی وحدانیت کا اقرار کب اور کیسے کیا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے انسان وہ پہلی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خلافت بخشا اور اپنی خلافت کے منصب پر فائز فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد اور زمین و آسمان بنانے کے بعد جب اس زمین کے اندر انسانوں کو آباد کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مختلف قسم کی مٹی کو جمع کیا اور اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح کو پھونکا، اور اس طرح دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر اور نبی ہیں۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر پیش کیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کو سلام کرو اور سنو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے السلام علیکم کہا، اور فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سلام و جواب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اسلام کا یہی طریقہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا ہوگا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، میری اولاد کون ہے؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک سے ان تمام تر انسانوں کی روحیں نکلنا شروع ہوگی جو قیامت تک اس دنیا میں آئیں گے۔ اس وقت تمام انسان جسم کے بغیر صرف ایک روح کی شکل میں تھے، اور یہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی سب سے پہلی تخلیق اور سب سے پہلی دنیا تھی۔ اس طرح جب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحیں ایک مقام پر جمع ہو گئیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام روحوں کو عقل اور شعور عطا فرمایا، اور ان کے سامنے اپنی وحدانیت کے دلائل پیش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ہم کلام ہوئے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 72 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اے محبوب، یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے اس کی نسل نکالی اور انہیں خود پر گواہ بنایا اور فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ سب اس لیے تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کی کسی نے بھی خبر نہ دی۔ پیارے دوستو، یہ وہ پہلا کلام تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں روحوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ان سے فرمایا تھا۔ پیارے دوستو، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام انسانوں نے عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھتے ہوئے اس کی وحدانیت کا اقرار کیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس دنیا کے اندر تمام انسان مسلمان پیدا ہوتے اور ایمان کی حالت میں پیدا ہوتے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ مسلمان ہیں اور کچھ لوگ کافر ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں سے کلام فرمایا اور ان سے عہد لیا تو اس وقت بعض روحیں ایسی تھیں جنہوں نے دل و جان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور بعض روحیں ایسی تھیں جنہوں نے صرف زبان سے اس بات کا اقرار کیا
لیکن دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو نہ مانا۔ یہی وجہ ہے کہ جن روحوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو عالم رواح کے اندر دل و جان سے اپنا خدا مانا، اس دنیا کے اندر مومن اور ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اور جن روحوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو عالم رواح کے اندر صرف زبان سے اپنا خدا مانا، لیکن دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے، تو وہ اس دنیا کے اندر بدبخت اور کافر پیدا ہوئے۔ پیارے دوستو، اس کائنات کے اندر 4 ایسے عالم ہیں کہ جن سے ہوتا ہوا انسان اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ان میں سے پہلا عالم رواح ہے کہ جس کا ذکر ہم نے کیا۔ عالم رواح کے اندر تمام انسانوں کی پہلی تخلیق ہوئی اور تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا گیا۔ عالم رواح کے اندر تمام انسانی روحوں نے ایک زندگی گزارنے کے بعد تمام انسانی روحیں اپنے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں آتی گئی، اور اس طرح عالم رواح کے بعد ہر ایک انسان کی عالم دنیا کے اندر ایک نئی تخلیق ہوئی۔ عالم دنیا، عالم رواح کے بعد یہ وہ دوسرا عالم ہے کہ جس کے اندر آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور اس عالم کی دنیا کے اندر بھی ہر ایک انسان کو ایک مقرر وقت تک زندگی دی گئی ہے۔ اس زندگی کو پورا ہونے کے بعد ہر ایک انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس دنیا کو چھوڑ کر ایک نئی دنیا اور ایک نئی عالم میں چلے جانا ہے۔ پیارے دوستو، اس دنیا کو چھوڑ کر مرنے کے بعد انسان جس عالم میں جاتا ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم دنیا کے بعد عالم برزخ یہ وہ تیسرا عالم ہے جہاں پر تمام انسانوں کی روحوں کو دنیا کے بعد ایک مقرر وقت تک رکھا جائے گا، اور یہاں پر بھی ہر ایک انسان ایک مقرر وقت تک رہے گا۔ پیارے دوستو، جب کوئی بھی انسان اس دنیا میں مرتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور قبر عالم برزخ کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اسی طرح ہر ایک انسان عالم رواح کے بعد اس دنیا میں آتا ہے، اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد وہ مر جاتا ہے، اور مرنے کے بعد وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح عالم رواح میں پیدا ہونے والے تمام انسان قیامت تک اس دنیا میں آئیں گے اور اپنی زندگی گزاریں گے۔ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائے گا اور تمام انسان ہلاک ہو جائیں گے۔ اس وقت اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ ہوگی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی مخلوق باقی نہ ہوگی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ کون ہے آج جس کے میرے علاوہ بادشاہی ہے، اور کہاں گئے دنیا کے جبار اور متکبر لوگ۔ قیامت کے ہونے کے بعد ایک لمبا عرصہ سناٹے میں گزر جائے گا۔ اس وقت تمام انسان مر چکے ہوں گے اور تمام انسان عالم برزخ میں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا تو تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور یہ تمام انسانوں کی چوتھی زندگی ہوگی جس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ سے زندہ فرمائے گا، اور تمام انسانوں کو میدان محشر کے اندر جمع کیا جائے گا، اور تمام انسانوں کو ان کے اعمال کے بارے میں فیصلہ سنایا جائے گا۔ اس دن جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزار کر آئے ہوں گے اور اپنے رب کو راضی کر کے آئے ہوں گے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی خوشخبری سنائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے، کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا رہے، تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اور اپنے نافرمان لوگوں کو جہنم کے اندر داخل فرمائے گا، اور اس کے بعد موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور جنتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جائیں گے، اور یہ عالم آخرت تمام انسانوں کا آخری عالم ہے اور آخری دنیا ہوگی۔ اس کے بعد کسی کو بھی موت نہ آئے گی۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا اور جہنمی بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔